پچھلے دنوں حیدرآباد دکن میں امام نبوی ہے مسجد نبوی قیادت بہت بڑی جماعت 5 لاکھ قریب عیدگاہ میں نماز پڑھا کیا گیا. وہاں پہ کئی لوگوں نے اعتراض کیا عیدگاہ میں جمعہ کی نماز کیوں نہیں ہوئی؟ ہو سکتی ہے. سوال یہ کہ ایک صاحب نے وہاں سے جا کے وہاں عیدگاہ میں جمعہ کی نماز پڑھا دی. بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اللہ نے جب پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور معلوم ہے کہ کسی مسجد میں 5 لاکھ آدمی نہیں آ سکتے، تو یہ اعتراض کرنے کی عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھائی تو کیا ان کے گھر میں جا کے پڑھاتے؟ کہاں جا کے پڑھاتے؟ کہاں پڑھاتے؟ معلوم ہے اتنا مجمع آ رہا ہے، 5 لاکھ کا مجمع ہے اور نماز پڑھانا ہے جمعہ کی، تو کہاں پڑھائیں؟ چوتھے آسمان پہ جا کے پڑھائیں؟ یہ لوگوں کو اعتراض کرنے کا شوق ہے. اعتراض کرنے کا شوق کیوں ہے؟ کہ مسجد نبوی کا امام پڑھا رہا ہے اور مسجد نبوی کا امام اچھا نہیں لگتا ہے لوگوں کو، اس لیے کہ ہمارے یہاں بعض پاٹے خان مولوی ایسے بیٹھے ہوئے جنہوں نے کفر کا فتویٰ صادر کیا ہوا ہے کہ مسجد نبوی کے سارے امام کافر ہیں، بیت اللہ کے سارے امام، مسجد حرام کے سارے امام کافر ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اب فتوے میں تو کسی نے تھوکا بھی نہیں اور نماز پڑھنے کے لیے 5 لاکھ آدمی آ گئے. اب کیا کریں؟ اب کہیں گے یہ نماز نہیں ہوئی. پاکستان میں ہمارے بریلی بھائی نے یہی کام کیا، نماز کہا کہ نماز نہیں ہوگی جائز، امام کعبہ کے پیچھے نماز جائز نہیں. پھر بھی لوگ آ گئے، 10 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہو گیا، پڑھ لی شاہی مسجد سے نماز پڑھ لی، بعد میں سارے گراؤنڈ کو مینار پاکستان میں سب بھر گئے. اب فتویٰ یہ صادر ہوا کہ جن لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے، تو کافر ہو گئے، ان کے نکاح ٹوٹ گئے. شرم کرو دوست، بے حیائی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ تم نے عزت رکھی ہوئی ہے اللہ کے گھر کی اور مسجد نبی کی اور نبی کی قبر کی اور نبی کے روزہ کی، یہ تم نے عزت کی ہے اور میں آپ کو عاشق رسول کہتے ہو. ڈوب مرو. میرے سامنے فتوے آئے، مجھے لوگوں نے بھیجے، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کعبے میں جو نماز ہوتی ہے باجماعت، وہاں نماز پڑھنا ناجائز ہے، اپنی جماعت علیحدہ کیا ہوا. مسجد نبی میں جو جماعت ہوتی ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اکیلے پڑھا کرو. دوستو شرم کرو، اتنی دور سے حج کے لیے آتے ہو اور تمہیں نماز باجماعت ہی نصیب نہیں ہے اور تفرقہ پھیلانے کے لیے تم آتے ہو اور اس قسم کے فتوے دیتے ہو. تم اور تمہارا مبلغ علم یہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے یہاں کی چوتھی جماعت کی عربی کی کتاب رکھ دی جائے تو تم 3 سطریں پڑھ کے نہیں سنا سکتے، ترجمہ کو تو تم چھوڑو اور بیٹھ کے فتوے چڑھتے ہو. جاہل لوگ ہیں یہ، ان کو دین کا علم حاصل نہیں ہے اور یہ لوگ صرف اپنے حلوے مارنے کے لیے اس قسم کے فتوے اور اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. یہ طرح ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حضور کی شخصیت کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے. حضور نے عید کی نماز مسجد سے باہر نکل کے پڑھائی، جمعہ کی نماز جو آپ نے باہر پڑھائی. یہ بھی باتیں ہیں اعتراض کرنے کی. یہ 5 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، کہاں پڑھیں گے بتاؤ مجھے؟ مسجد میں جگہ نہیں ہے تو عیدگاہ میں نہیں پڑھیں گے یا کھلے میدان میں نہیں پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے؟ کوئی اعتراض کرتے کچھ عقل سے تو کام ہو. اندھے ہو گئے ہو دشمنی کے اندر اور تعصب کے اندر، تو اس خدا معافی کرو دوستو. اس تعصب کی وجہ سے صورتحال بگڑ رہی ہے، بن نہیں رہی ہے اس قسم کے اعتراضات سے. میرے پاس فلاں مولوی پر فلاں مولوی پر فلاں فتوے آئے، مجھے دیکھ کے بہت رنج ہوا. میں جب مدینہ منورہ میں تھا جامعہ اسلامیہ میں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ جب میں نے وہ فتوے پڑھے تو مجھے بہت رنج ہوا. فتووں میں سب یہ اور ایک نہیں، بے شمار مولویوں کا ایک ہی فتویٰ چلا رہا ہے کہ نماز جائز نہیں ہے، نماز جائز نہیں ہے. اور ظالم مسجد نبوی میں نماز جائز نہیں ہے، روضہ اقدس میں اس امام کے پیچھے جائز نہیں ہے جو کہ 40 سال سے وہاں نماز پڑھا رہا ہے. ایک طرح سے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، اپنی خبر میں زندہ ہے جی، اور 40 سال سے یہ شخص ان کے سینے میں موم ڈل رہا ہے. شرم نہیں آتی ہے تم بات کہتے ہو؟ سمجھتے ہو کیا کہہ رہے ہو تم؟ مفہوم نہیں سمجھے میری بات کا. 40 سال سے ایک شخص، اس کی جوانی وہاں کٹ گئی، بڑھاپا وہیں کٹ گیا. 40 سال سے وہاں نماز پڑھ رہا ہے، وہ پڑھا رہا ہے. اور جب تم حضور کو اپنی قبر میں زندہ بھی مانتے ہو، ہمارا بھی یہی قیدا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بالکل ویسے ہی زندہ ہے، اپنے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ، جیسا کہ مرنے سے پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھرپور زندگی ہے آپ کی. ایسی بھرپور زندگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بھرپور زندگی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ بھرپور زندگی ہے، مجبور زندگی نہیں ہے. اور 40 سال سے وہ آدمی کھڑا وہاں پہ دندنا رہا ہے، اور بھرپور زندگی والا کچھ بھی نہیں کر رہا اس کے خلاف ہے. اگر وہ کافر ہے، ڈٹا ہوا ہے 40 سال سے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر فاروق، نہ محمد رسول اللہ. سوچ کے بات کیا کرو دوستوں، خدا توفیق کیا. انسان دشمنی میں اندھا ہو مگر اس قدر اندھا تو نہ ہو. سب غلط باتیں ہیں دوستوں. بالکل جلدی نہیں کرنی چاہیے کسی کو کافر کہنے میں، فلاں کافر ہے اور فلاں کافر ہے. آپ کو سوال کہا جا رہا ہے اللہ